Audio Jungle. Audio Jungle. رضا اور دیگر علماء نے کہ آپ جو کر گئے، جو لکھ گئے، جو آپ نے دین کی خدمت کر ڈالی، آج ہم اس پر اطلاع نہیں پا رہے، اس کا احاطہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا مطالعہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور اسے اس زمین پر بانٹ نہیں پا رہے، اور ایک صدی گزر گئی۔ آپ سوچیں ایک امام احمد رضا نے کتنا کام کیا کہ ایک صدی گزر گئی، مگر ان کی تعلیمات، ان کی فکر، ان کی تحریرات اور ان کی دینی خدمات کا انصاف کرتے ہوئے کما حقہ ہم اسے زمین پر نہیں اتار سکے، بلکہ اب بھی ان کی ساری تصنیفات چھپائی نہیں جا سکی۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ میرے عزیز طلبہ، بس ایک بات اور ایک پیغام آپ کے حوالے کرنا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب کوئی بندہ دین کے مقصد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے میں خلوص شامل ہو، یہ شرط ہے۔ اگر دین کے مقصد سے کھڑا ہوتا ہے اور اس میں خلوص شامل ہو تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تب بھی اللہ اس بندے کی ضرور مدد کرتا ہے اور وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں اتار لو۔ آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ کی فکر کم ہے، آپ ابھی طالب علم ہیں، آج اسکولوں میں، کالجوں میں اور دنیا کے دانشگاہوں میں ٹیچر بچوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کوئی بچہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہوں، کوئی پروفیسر بننا چاہتا ہے، کوئی جلانے والا، ہوائی جہاز اڑانے والا، ڈرائیور بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ اور، الگ الگ سب کے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس کام کے لیے چنا ہے اس میں آپ سے آپ کا مقصد نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اللہ نے مقصد دے کے پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کا جو مقصد ہے وہ متفرق نہیں، وہ فانی نہیں۔ آپ کا جو مقصد ہے وہ پیسوں پہ بکنے والا نہیں۔ آپ کا جو مقصد ہے وہ دنیا کی ادوار کے ساتھ بدلنے والا نہیں۔ آپ کا جو مقصد ہے وہ دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی آپ کا مقصد باقی رہے گا۔ آپ کا مقصد اعلان کلمۃ اللہ، اللہ کی بات کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو زمین پہ قائم کرنا۔ یعنی اگر اسے دو لفظوں میں سمجھا جائے تو اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک عالم کا مقصد احقاق حق اور ابطال باطل ہے، جو حق ہے اسے ثابت کرے اور جو باطل ہے اسے رد کرے۔ یہ ایک عالم کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس تناظر میں اور اس مقصد میں امام احمد رضا کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنی بلندی پہ نظر آتے ہیں، اتنی بلندی پر کہ وہاں دیکھتے ہوئے ٹوپیاں سروں سے گر جاتی ہیں، اتنی بلندی پہ اعلیٰ حضرت فائز ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا سوچیے، آپ غور کریں۔ میں آپ کو اس مختصر خطاب میں صرف ایک مقصد زندگی دے رہا ہوں۔ آج آپ امتحانات کی تیاری میں لگے ہیں، اس لیے یہ پروگرام بھی مختصر رکھا گیا۔ تو کیوں یہ مدرسہ اور اس مدرسے کے اراکین، اس مدرسے کے اساتذہ، اس مدرسے کے تعاون کرنے والے لوگ اور اس میں جو لوگ بھی حصہ لیتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے کہ اس مدرسے سے اچھے علماء فارغ ہوں، اس مدرسے سے اچھے حافظ قرآن، اچھے عالم دین، اچھے قاری قرآن فارغ ہوں۔ بولو، یہی تو مقصد۔ یہ مقصد اس مدرسے کو زندہ کرتا ہے۔ آپ کا بھی یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اگر ہمیں کہیں پہ کھڑا کر دیا جائے اور دین پر کوئی حملہ کر رہا ہو تو ہمارے پاس اتنی معلومات ہو،
ہماری علمی گہرائی اتنی مضبوط ہو کہ ہم ڈھنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر کے اپنے دین کی بھرپور ترجمانی کر سکے، وکالت کر سکے اور اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کر سکے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جذبے کے ساتھ اٹھے تو اب آپ ذرا دیکھیں، آپ ان کا دور دیکھیں، قادیانیت کا حملہ الگ سے ہے، رافضیت الگ سے حملہ کر رہی ہے، چکرالینیت الگ سے حملہ کر رہی ہے، اہل حدیثوں کا حملہ زوروں پر ہے، وہابیوں کا حملہ زوروں پر ہے، دیوبندیوں کا حملہ زوروں پر ہے، اہل قرآن کا حملہ زوروں پر ہے، مرزائیت کا حملہ زوروں پر ہے، تمام حملے چاروں طرف سے ہے، مگر اعلیٰ حضرت اکیلا سب پہ بھاری ہے، اکیلے اعلیٰ حضرت سب پہ بھاری ہے اور سب کی بین بنا دی آپ نے ان کی لائف میں، اسی کو نہیں چھوڑا۔ آج یہ عالم ہے، اعلیٰ حضرت کی صرف کتابیں ہم مطالعہ کر لیں، اللہ کی عزت کی قسم کوئی باطل فرقہ ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا ایک شوشہ اس زمانے میں عیسائیوں نے چلایا، کرسچنوں نے چلایا، بھائی انگریز کا دور تھا، ان کی حکومت تھی۔ آج کے ماحول کو آپ دیکھیں، بھائی جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے مذہب اور اپنے نظریات کو تھوپتا ہے نا، آج کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ تو سمندر پار سے آئے تھے، انگریزوں کا دور تھا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس ملک پہ لمبا راج کرنا ہے تو یہاں کے جو لوگ ہیں انہیں کرسچن بنا دو، انہیں عیسائی بنا دو۔ انہوں نے اپنے ملک سے، انگلینڈ سے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں عیسائیوں کو بلایا اور بڑے بڑے علماء کو بلایا، ان سے کہا دیکھو بھارت میں جتنی قومیں ہیں سب کو تم بے ایمان کر سکتے ہو، سب کو کرسچن بنا سکتے ہو، مگر مسلمانوں کا ایمان چھیننا اتنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اس کے لیے کچھ پلاننگ کرو، اور مسلمانوں کا ایمانی طاقت ان کا قرآن ہے، اس لیے اگر تم قرآن میں کچھ کمی دکھا سکو، کچھ ایسی بدعقیدگی پھیلا سکو، تو ہم پھر مشینری طاقت سے اور حکومت کے زور سے اسے پورے بھارت میں عام کر دیں گے اور پھر انتظام کا راستہ کھل جائے گا۔ تو ان لوگوں نے، عیسائی علماء نے کافی غور و خوض کرنے کے بعد عام لوگوں کو بہکانے کے لیے ایک مسئلہ چھیڑا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ اللہ یعلم ما فی الارحام، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ جو ماؤں کے پیٹ میں ہے، ٹھیک ہے، پروردگار عالم جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے کہ مادہ ہے، اور اس پیٹ کا اتار چڑھاؤ کیا ہے، وہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آیت قرآن میں ہے مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، نر ہے یا مادہ، کتنے مہینے کا ہے، کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ تو اب اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو ایک ایسا آلہ بنا لیا، ایک ایسی الٹرا ساؤنڈ کی مشین بنا لی کہ اب اس مشین میں آپ کسی عورت کو ڈالو اور پھر پتا چل جائے گا کہ اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، نر ہے یا مادہ، وہ ہے کہ نہیں۔ تو ان لوگوں نے، مسلمان جو دیہاتوں میں رہتے تھے، جہاں ناخواندہ تھے، وہاں یہ چیز پھیلانی شروع کر دی اور لوگ اس سے متاثر ہونے لگے۔ ان سبوں نے دکھایا کہ دیکھو قرآن کی یہ آیت غلط ہے، قرآن کہتا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے، حالانکہ ہم بھی جانتے ہیں، اس مشین کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں کہ 9 مہینے کے بعد اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ نر ہے یا مادہ، یہ ہم بتا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ بات غلط ہو گئی قرآن کی، اور جب ایک آیت غلط ہے تو اور بھی آیتیں غلط ہو سکتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ ایک فتنہ اس زمانے میں اٹھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس فتنے کو جس زمانے میں تم نے اٹھایا ہے اس زمانے میں بریلی میں احمد رضا بیٹھے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ
سوالات آئے، حالانکہ علماء اپنی علمیت کی بنیاد پر اس کا جواب دے رہے تھے، مگر مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جو جواب تھا اور جتنا شاندار جواب جاتا لوگوں کو اس کا اندازہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال پیش ہوا، اعلیٰ حضرت فتویٰ کیا لکھتے، پوری کتاب لکھتے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پوری کتاب، اور اس کتاب کا نام رکھا الصمصام علی مشکک فی آیت علوم الارحام۔ یہ پوری ایک کتاب تصنیف فرما دی، اور ان کے جتنے سوالات تھے اس کے ایسی دھجیاں اڑائی، اور پھر ان کے باطل عقائد و نظریات ایسے بیان کیے کہ خود عیسائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارا عقیدہ اتنا گندا ہے۔ انہوں نے کہا یار ہم نے تو ایک مسئلہ چھیڑا، اس نے تو ہماری جڑ اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس میں جو جوابات دیے ہیں وہ پوری کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ آپ حضرات کے ذہن سے قریب کرتے ہوئے میں صرف چند باتیں بتاؤں۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا وہ یہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، اور اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی کی عطا کے، بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی اندازے کے، اللہ تعالی ازلی ابدی حقیقی ذاتی طور پر جانتا ہے۔ اور تم نے جو کہا کہ ہم جان لیتے ہیں یہ آلے اور مشین کے ذریعے سے، تو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا بغیر مشین کے، بغیر آلے کے، بغیر کسی اندازے کے، بغیر کسی کے بتائے۔ ورنہ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو داعیہ ہوتی ہے، ارے بے وقوف، اعلیٰ حضرت نے کہا جو داعیہ ہوتی ہے، گاؤں کی داعیہ، گاؤں کی ان پڑھ داعیہ، بچہ پیدا کرنے والی، وہ بھی عورتوں کو دیکھ کر، ان کا پیٹ دیکھ کر، ہاتھ رکھ کر کے، ان کے نشیب و فراز کو دیکھ کر، ان کا کھانا پینا پوچھ کر کے وہ بھی بتا دیتی ہے کہ پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹا، وہ نہیں بتا دیتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اگر تم لوگ مشین کی بنیاد پر قابل ہو تو تم سے زیادہ بھارت کی داعیہ قابل ہے تو بغیر مشین کے بتاتی ہے۔ بے وقوفوں، قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، بغیر کسی عطا، بغیر کسی مشین، بغیر کسی آلے اور بغیر کسی سبب اور وجہ کے اللہ خود جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور یہ علم کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی علم کسی اور کو نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پروردگار عالم وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور ایک فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علوم جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو جو بتایا، جتنا بتایا اس میں بندے بھی جانتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اخیر میں فرمایا کہ یہ جو تم نے مشین ایجاد کیا، جو آلے ایجاد کیے، جو طریقے ایجاد کیے، تو یہ تو قرآن میں خود ہی ہے الا بما شاء، اللہ نے جو چاہا اور جتنا چاہا وہ بندوں کو عطا کیا۔ تو یہ اللہ کی مشیت میں داخل ہے، اللہ نے دیا وہ عقل تب جا کے تم نے یہ مشین بنائی، مگر جو ذاتی علم اللہ کا ہے وہ کسی بندے کے لیے ثابت نہیں ہے۔ ارے وہ پوری کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے میرے عزیز طلبہ، علم کے اندر قابلیت پیدا کرو، ایسے بن جاؤ کہ کوئی بھی مخالف، کوئی بھی معاند، کوئی بھی مذہب کسی بھی میدان میں کبھی اگر تمہارے سامنے آئے
تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے وسعت مطالعہ کی بنیاد پر پیچھے ہٹنے کے بجائے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا امام اہل سنت کے خاص پروردہ حضرت مناظر اہل سنت اور سلطان المناظرین حضرت سیدنا شیر پیش اہل سنت مولانا مفتی حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کے شاگرد رشید حضرت مفتی مجیب الاسلام صاحب اللہ جو ہمارے استاذ ہیں، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیشہ مناظرے میں رہتے ہیں، کہیں بہادریوں سے، کہیں دیوبندیوں سے، کہیں چکرالویوں سے، کہیں قادیانیوں سے، ہمیشہ مناظرے میں رہتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کہیں کوئی ایسا سوال کر دے؟ ابھی ذہن ہی ہے، کوئی ایسا سوال کر دے کہ وہ بات ذہن میں نہ آئے تو آپ کو اس بات کا خوف نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اعلیٰ حضرت سے محبت کی ہے اور اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی ہے، آج تک کسی بد مذہب نے کوئی ایسا سوال ہی نہیں کیا کہ اس کے سوال کرتے ہی امام احمد رضا اس کا جواب میرے اوپر ظاہر نہیں کر دیتے۔ آج تک کسی نے ایسا سوال نہیں کیا کہ ادھر اس کا سوال مکمل ہوا، ادھر اعلیٰ حضرت کا فیضان میرے ذہن پر جواب بن کر کے آ جاتا۔ اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ ہم تو اپنے طلبہ سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اعلیٰ حضرت ہی کو خالی پڑھ لو۔ خدا کی قسم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زمانے کا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھ کر کے سمجھ لے، وہ سب سے بڑا عالم۔ اس کو سمجھنا مشکل ہے، اور ایک آدھ دو نسلیں جائیں گی تو کئی کتابیں اعلیٰ حضرت کی بند ہو جائیں گی، لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ صرف آپ کی ایک کتاب فتاوی رضویہ شریف جو پہلی جلد ہے، اس کا سارے مسئلے چھوڑ دیجئے، آپ کسی بد مذہب سے کر دو اس کا خطبہ پڑھ کے سنا دے، صرف خطبہ پڑھ کر کے سنا دے، وہ فتاوی رضویہ جلد اول کا خطبہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور کیا تحقیق کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ بھئی تیمم کرنا اور پانی سے وضو کرنا، بس یہ دو باتیں اپنے علم اضافے کے لیے سن لیں کہ کتنے پانیوں سے وضو جائز ہے، بتائیے، آپ سوچ کے بتائیے کتنے پانیوں سے۔ مائع مطلق سے وضو جائز ہے، یہ سارے علماء موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ مائع مطلق کیا ہے، مائع مقید کیا ہے، کون کون سے پانی مائع مطلق میں ہے، کس سے جائز ہے کس سے ناجائز ہے۔ آپ ذرا سوچئے، دریا کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، نل کا پانی، ٹنکی کا پانی، ندی کا پانی، ٹھیک ہے، گنتے جائیے 20-25 تک پہنچتے پہنچتے آپ کی حالت ختم ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 160 قسم کے پانیوں کو لکھا اور فرمایا ان سے وضو اور غسل جائز ہے۔ 160 قسم کے پانی، اور پھر اسی فتاوی رضویہ میں 150 پانی بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ پانی ہے جس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ آیا کہ تیمم کس سے جائز ہے؟ سب جانتے ہیں کہ بھئی مٹی سے تیمم کرتے ہیں، بولو، زمین سے، اور زمین کے جنس کی جو چیزیں ہیں اس سے تیمم جائز ہے۔ اب زمین تو سبھی جانتے ہیں، مگر زمین کی جنس کیا ہے؟ آپ فقہ کی کتابیں اٹھا لیں، 20-25 بہت مل جائیں گی تو 40 تک، 40 کے آگے نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 180 قسمیں بیان فرمائی، 180 فرمایا یہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے، اور پھر 132 الگ سے گنائی، کہا یہ زمین کے جنس سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ زمین کے جنس سے ہے، میں یہ زمین کے جنس سے نہیں ہے، اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، حیرت ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو 180 ہے اس میں 107 وہ ہے جو اللہ نے اس فقیر کے قلب پر القاء فرمائی ہے۔ یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، کہاں تک بیان کیا جائے، بس مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا امام دیا اور ایسا قائد دیا، ایسا مجدد دیا
قیادت اور جن کے تجدیدی کارناموں سے آج اہل سنت والجماعت مسکرا رہے ہیں اور یہ باغ لہلہا رہا ہے. اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش نازل کرے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھو, ان کی کتابیں پڑھو, ان کے ترجمے قرآن کو پڑھو, ان کی سیرت کو پڑھو. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کی طرف سے اس فضل پاک کو قبول فرمائے اور بارگاہ اعلیٰ حضرت کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم.